الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت قابل احترام حضرت مولانا مفتی عامر محمود صاحب دامت برکاتہم، مدرسہ اور جامعہ کے اساتذہ کرام، میرے عزیز طالب علموں، جامعہ قاسم العلوم میرے لیے نہ تو نیا ہے نہ اجنبی ہے، بلکہ قدیم جامعہ جو کچہری روڈ پر واقع ہے، اس کے عقب میں حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی رہائش تھی. آج بھی موجود ہے وہ مکان. تو میری پیدائش بھی اسی محلے میں ہوئی، تو ہوش سنبھالا جامعہ قاسم العلوم ہماری آنکھوں کے سامنے تھا. کئی دفعہ وہاں نمازیں پڑھنے کا موقع ملتا، گزرتے ہوئے وقت مل جاتا تو نماز پڑھ لیتے. اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ان کا وہاں موجود ہونا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا کہ آتے جاتے ان کی زیارت بھی ہو جاتی، اور نمازوں میں خاص طور پر جب وہ ملتان میں موجود ہوتے تو ان سے شرف زیارت حاصل ہو جاتا. اور اسی کی برکت سے وہاں آنے والے بہت سارے علماء کرام اور مشائخ اعظام، ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملتا. تو یہ ایک ایسا خوبصورت روحانی ماحول تھا کہ جس سے ہمارے اعمال کے اندر بھی تبدیلی آتی تھی، فکر و نظر اس کو پختگی ملتی تھی، عقیدہ و ایمان کو روشنی ملتی تھی. زندگی کا ایک طویل عرصہ اسی ماحول میں گزرا. مدرسہ بہت بڑی نعمت ہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام جن حالات میں عمل میں آیا، وہ حالات ایسے تھے کہ انگریز نے اپنا نظام تعلیم، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو مسلط کر دیا تھا، اور دینی تعلیم کے راستے مسدود کر دیے تھے. علماء اس کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور کام کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا. تو یہ بصیرت تھی، ایمانی بصیرت. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز، ان کی ایمانی بصیرت تھی کہ انہوں نے صدیوں آگے سفر کر کے سوچا کہ ہم اپنے مسلمانوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، ان کے ایمان کو اور ان کے اعمال کو
کیسے بچا سکتے ہیں، اپنی تہذیب کو کیسے بچا سکتے ہیں، تو اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مدرسہ میں ہمیں کوئی عالی شان عمارات نظر نہیں آتی۔ ایک انار کا درخت ہے، اس کے نیچے بیٹھ گئے، اور محمود الحسن استاد ہیں اور محمود حسن شاگرد ہیں۔ تو وہاں سے سفر شروع ہوا تو آج آپ دیکھیں کہ پورے اس خطے کے اندر اس کا فیض جاری ہے۔ نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ افغانستان اور اس سے ملحق جو ممالک ہیں، جو ریاستیں ہیں روس کی، تاجکستان، ازبکستان، یہ سارا علاقہ، وہاں تک دارالعلوم دیوبند کا فیض جو ہے وہ پہنچا ہے۔ میں آج سے کوئی 20-25 سال پہلے افغانستان گیا تھا، تو مجھے وہاں تاجکستان کے کچھ لوگ ملے۔ نماز کا وقت ہوا مغرب کا، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ حنفی ہیں؟ میں نے کہا حنفی ہوں۔ تو پھر نماز پڑھاؤ، فارسی میں کہا اس نے۔ تو میں نے نماز پڑھا دی۔ تو میں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ آپ نے اس قسم کا سوال مجھ سے کیوں کیا؟ آپ نے یہ مسلمان ہیں، بس ٹھیک ہے نماز پڑھ۔ تو انہوں نے کہا کہ سوال اس لیے کیا تھا کہ آپ کے اندر بھی جستجو پیدا ہو، آپ پوچھیں ہم سے کہ آپ کون ہیں، کیوں آپ نے پوچھا، تو ہم اپنا تعارف کرائیں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے جو دادا تھے وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد تھے، وہاں سے وہ پڑھ کر پہنچے اور ہمارے پورے علاقے میں، تاجکستان میں، اس دینی تعلیم کو انہوں نے فروغ دیا، اور ہمارا فکری تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کتنی اس کے اندر محنت تھی ہمارے اکابر کی، اور کتنا خلوص اور للہیت تھی کہ ملک کی سرحدیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں۔ علم اتنا وسیع ہے اور اس کی روشنی اتنی بے پناہ ہے کہ جب خلوص ساتھ ہو تو اس کے راستے میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ میں نے 1972 میں ایک عالم دین بہاول نگر میں تھے، مولانا نیاز احمد، ان کی زیارت کی۔ وہاں میں گیا تو ملاقات ہو گئی، ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو پتہ چلا کہ وہ چینی ہیں۔ خوتن سے وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے گئے، اپنے والدین کو چھوڑ دیا خوتن، اور پاکستان بن گیا۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو ادھر آ گئے، والدین سے کوئی تعلق نہ رہا، تو یہیں ٹھہر گئے، یہیں ان کی شادی ہوئی۔ ساری زندگی انہوں نے حدیث پڑھائی، سینکڑوں علماء کو تیار کیا۔ آج ان کے بیٹے جو ہیں وہ معروف ہیں، یہ مولانا جلیل احمد اخون اور منیر احمد اخون، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ اول و آخر مقصد دین کی تعلیم، دین کو سمجھنا، دین کو سمجھانا، دین کو پڑھانا، دین پر عمل کرنا، اسی میں زندگی کھپا دینا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، اور اس کی برکت سے زندگی کے سارے مسائل ان کے حل ہو جاتے تھے۔ آپ مدرسہ کے طالب علم ہیں اور آپ کو فخر کرنا چاہیے، کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، احساس برتری میں رہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ جو عصری ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، کون ان میں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور یہ آپ کی سنت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری تہذیب ہے؟ کون بتاتا ہے؟
وہاں سے جو نسل نکل رہی ہے اس کا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو منہ ٹیڑھا کر کے دیسی منہ سے ولایتی چیخیں نکالتے ہیں. پھر واٹ از اللہ, ہو از اللہ, ہو از گاڈ, آئی بلیو ان مائی سیلف. یہ پھر وہ دیسی منہ سے ولایتی چیخیں نکالتے ہیں. کیا ہے اللہ, کون ہے اللہ, کہاں ہے اللہ. میں تو اپنی بات پر, اپنے فکر و نظر پر, اپنی سوچ پر اعتماد کرتا ہوں, اللہ پر اعتماد نہیں کرتا. یہ نسل تیار کر رہے ہیں. الا من رحم اللہ. وہاں بھی جو لوگ بچ گئے وہ اپنے خاندانی اور گھریلو ماحول کی وجہ سے بچے ہیں. اب بھی جو بچ رہے ہیں کہ ان کے جو خاندانی نظام ہے, ان کے والدین, ان کے گھر کے اندر دین موجود ہے, تو صبح و شام وہ دین سنتے ہیں, دینی اعمال کو دیکھتے ہیں. وہاں جا کے اس ماحول کا ان پر اثر نہیں ہوتا, اس لیے وہ بچ جاتے ہیں. تو ماحول, صحبت, رفاقت یہ بچاتی ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی, اس میں 4 فرائض ہیں نبوت کے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور ان چاروں کا تعلق جو ہے وہ صحبت کے ساتھ ہی ہے. اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. کس نے سنی؟ صحابہ نے, جن کو ان کی صحبت حاصل تھی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے دوزانو ہو کے, آپ کے دائیں بائیں بیٹھے تھے, آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. وہ حضور علیہ السلام کو ہی دیکھتے تھے, حضور کو ہی سنتے تھے, حضور ہی کی بات مانتے تھے, اسی پر عمل کرتے تھے. تو وہ صحبت تھی. یتلو علیہم آیاتی, قرآن کریم کو سنا, آیات کو حضور علیہ السلام سے ان کو یاد کیا. ویزکیہم, تو یہ جو تزکیہ ہے, جو تطہیر ہے, جو اصلاح ہے, جو تربیت ہے, وہ بھی صحبت میں ہی ہوگی. کوئی آگے بیٹھے گا تو اس کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی. باہر بیٹھ کر تو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو صحابہ بیٹھے, حضور علیہ السلام نے ان کی گفتگو کو بھی ٹھیک کیا, ان کے اخلاق کو بھی ٹھیک کیا, ان کے اعمال کو بھی ٹھیک کیا, ان کے عقائد کو بھی مضبوط کیا, اور زندگی کا ایک راستہ دکھایا ان کو. تطہیر کر دی, ہر چیز کو صاف ستھرا کر دیا. بلکہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے وَيُزَكِّيهِمْ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک جملہ کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے دلوں کی منجائی کی, پالش کر دیا, ایسی رگڑائی کی, ایسی منجائی کی کہ اس میں سے جو بھی کوئی فسق و فجور والی بات یا سطحی بات تھی اس کو نکال کر باہر پھینک دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پھر کتاب کی تعلیم ہے. جب دل صاف ہے, دل میں نور ہے, تلاوت سن لی, دل صاف ہو گئے, تو اب کتاب کی جب تعلیم ہوگی تو یہ فوراً دل پر اثر کرے گی, اور اس دل میں یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں گی. وہ کتاب کو قبول کرنے کے لیے ان کے قلوب تیار ہیں. تو کتاب کی تعلیم دی. صرف تلاوت اگرچہ مستقل عبادت ہے, قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنا بھی مستقل عبادت ہے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, پھر اس کو سمجھانا جو ہے یہ ایک مستقل الگ فریضہ ہے اور مستقل کام ہے. کس لفظ کا کہاں کیا معنی ہے, اس سے کیا مراد ہے. ایک ہی لفظ ہے, اس کا یہاں کچھ معنی ہے, دوسری جگہ کچھ معنی ہے, یہاں کچھ مراد ہے, دوسری جگہ کچھ مراد ہے. تو یہ سمجھایا, الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم مجھے قرآن کا دیا اور اس کے برابر اور علم بھی عطا فرمایا. تو وہ سمجھانا ہے. کیسے سمجھایا؟ والحکمہ, وہ حدیث ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا, وہ قرآن کی تشریح ہے. تو یہ نعمتیں
اس وقت بھی دار ارقم میں مکہ میں صحابہ کو حاصل ہوئیں جو سابقون الاولون ہیں، پھر مدینہ طیبہ میں صفہ پر یہ نعمتیں حاصل ہوئیں، اور پھر جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو صحابہ آ کے بیٹھ جاتے۔ یہ طالبان علم دین، علم نبوی جو پہلی جماعت ہے طالبان کی، پہلی جماعت ہے، انہوں نے یہ مکمل طور پر یہ تمام نعمتیں حاصل کر کے امت کے اندر ان کو تقسیم کر دیا، اور یہ آج تک یہ نعمتیں بڑی کامیابی کے ساتھ یہ چل رہی ہیں، اور یہ چلتی رہیں گی قیامت تک، حالات کچھ بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے۔ دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، قیامت تک چلے گا۔ ہمارے جتنے بھی اکابر تھے، جیسے میں نے ذکر کیا حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی فرش پر بیٹھا ہوا ہے، چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں سبق پڑھا کے اٹھتے ہیں، سیدھے قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے واپس آ کر پھر چٹائی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ کل تو میں وہاں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، وزیر اعظم سے مل رہا تھا، آج مجھے نیچے بیٹھنا پڑ گیا۔ تو کسی ایسے احساس میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، بلکہ نیچے بیٹھنے کو وہ زیادہ فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، یہاں بیٹھ کے میں حدیث پڑھا رہا ہوں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد وکیل صاحب ان کا نام تھا، اور ان کے بچپن کے ایک دوست تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری تحسین صاحب کے والد ماجد، یہ بچپن کے دوست تھے، اور آخر وقت تک ان کی دوستی رہی، زندگی کے آخری لمحے تک بھائی بنے ہوئے تھے۔ تو روزانہ جب حضرت مفتی صاحب ملتان میں ہوتے تو یہ ان کی مجلس میں بیٹھتے جا کے، تو مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھی شاہ صاحب کو لطیفہ سنائیں۔ سارا دن سیاست کر کر کے دماغ جو ہے نا وہ پھٹتا ہے، تو طبیعت کو خوش کریں، کو اس کو تر و تازہ کریں۔ تو ان کی طبیعت، ہمارے والد صاحب کی بڑی ظریفانہ طبیعت تھی، تو وہ کافی ساری چیزیں مفتی صاحب کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، پھر جا کے ان کو سنایا کرتے تھے۔ پھر ساتھ مولانا یاسین صاحب تھے رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ مجھے فرماتے تھے کہ میں ایک عرصے تک سمجھتا رہا کہ یہ دونوں سگے بھائی ہیں، چھوٹا تھا تو یہ آتے تھے، لیکن بہت بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ دوست ہیں، والد صاحب نے بتلایا۔ تو دوست بھائیوں کی طرح رہے، تو مفتی صاحب کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ مجھے سنایا انہوں نے کہ ہم مفتی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، میں وہاں گیا، مولانا یاسین بھی ساتھ تھے، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر نکل کر کسی مسجد میں جمعے پر جانا تھا حضرت مفتی صاحب نے، تو وہ جو گاڑی آئی نا مفتی صاحب کو لینے کے لیے، سرکاری گاڑی تھی، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کھڑی تھی، تو مفتی صاحب اس میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے، آگے وہ گارڈ بیٹھ گیا، دائیں بائیں ہم دونوں بیٹھ گئے، میرے والد صاحب اور مولانا یاسین صاحب، ایک اور مولوی صاحب بھی اچھے، وہ موٹے تازے تھے، وہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا جی میں اب کہاں بیٹھوں؟ مفتی صاحب نے کہا تم بھی ادھر گھسٹ جاؤ۔ تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ پچھلی سیٹ پر 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کیفیت میں وہ پھر ایک بھاگا ہوا آیا کہ جی وہ جھنڈا لگانا رہ گیا گاڑی پر۔ انہوں نے کہا چھوڑو بس چلو، کیا جھنڈا لگانا ہے، کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ تو کہا مسجد میں چلے گئے، جمعہ پڑھا، واپس آ گئے، پریس کانفرنس شروع ہو گئی، تو وہ ایک خادم جو ہے مفتی صاحب کو تیل لگا رہا تھا سر پہ نا، تو مفتی صاحب چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے زمین پر، چٹائی پر، تو وہ ادھر سے کوئی صحافی سوال کرتا تو وہ ایسے وہ تیل لگ رہا تھا، کبھی ادھر ہاں بھی تم نے کیا کہا اس کو جواب دے دیتے، پھر ادھر۔ تو میں نے بعد میں کہا کہ حضرت
یہ آپ کس کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریس آپ کے سامنے ہیں، آپ سر کو تیل لگوا رہے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے جواب دیتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر، تو یہ کام بعد میں کر لیں آپ۔ کہا شاہ صاحب یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں کون سا ہم نے ساری زندگی بیٹھنا ہے، تو یہ جو ہمارے کام ہیں یہ تو روز کے کام ہیں، یہ تو چلتے رہیں گے، ان کاموں کو ہم ان کے لیے موقوف نہیں کر سکتے۔ ہم چٹائی پر ہی بیٹھے اچھے لگتے ہیں اور یہ تیل میں لگتے رہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں میں نے کوئی بات غلط کہی ہے؟ تو مقصد ہے کہ یہ کسی بھی ماحول سے مرعوب اور متاثر نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس جو نعمت تھی وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ متاثر ہوتے خود مؤثر تھے کہ جہاں گئے ہیں اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی وردی میں گئے ہیں، اپنے عمامے کے ساتھ، اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنے لباس کے ساتھ، وضع قطع اپنی پوری اس کے ساتھ گئے ہیں، اور قطعاً ان کو کوئی احساس نہیں ہوا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ بلکہ آپ کو لطیفہ سنا دیں، مولانا یاسین صاحب بھی سنایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم تھے بھٹو، تو مولویوں سے بڑی وہ بیچارہ کرتا تھا، غصہ نکالتا تھا جس تہذیب کا آدمی تھا۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ کافی دن ہو گئے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو جب ملنا ہوتا تھا نا، مجھے شیڈول کا پتہ چلتا تھا، تو 4-5 دن کا وقفہ ہوتا تھا، کبھی ہفتے کا، تو میں ہفتہ نہاتا بھی نہیں تھا، پھر میں میلے کپڑے پہن کے اسی طرح جاتا تھا اس کو ملنے کے لیے، تاکہ فرماتے تھے یہ دجال ہے، یہ ایسا اثر کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں اپنے اوپر معوذتین پڑھ کے دم کرتا ہوں، اور جب سامنے جاتا ہوں اس پر پھونک مارتا ہوں، پھر معانقہ کر کے پھر میں اس کو خوب رگڑا دیتا ہوں۔ تو وہ بعد میں پھر کوثر نیازی کو بلاتا، او ملا وسکی ادھر آؤ، یہ مفتی میرے اوپر جوئیں پھینک گیا ہے، اس کو نکالو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پریشان ہوتا تھا، میں پریشان نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کا یہ کمال تھا کہ وہ متاثر نہیں ہوتے تھے۔ باہر نکلے تو کہنے لگا مفتی صاحب آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ بھٹو نے کہا، مفتی صاحب نے کہا یہ کھڑی ہے، وہ پرانی سی گاڑی تھی، وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، بڑی پرانی سی گاڑی تھی۔ کہتا ہے آپ کو نئی گاڑی لے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مہربانی آپ کی، مجھے یہ کافی ہے، میں ایک گاڑی کا احسان آپ سے نہیں لینا چاہتا، ایک گاڑی آ جائے گی میں ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے کردار میں جب مصلی پر کھڑے ہیں تو مصلی پر کھڑے ہونے کا حق ادا کیا، وہاں اپنے لیے بھی دعائیں ہیں، امت کے لیے بھی دعائیں ہیں، طلباء کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ اسمبلی میں پہنچے ہیں تو امت کی ترجمانی کی ہے۔ یہ چیز آج میں نے مولانا کے اندر بھی دیکھی، ان کے جانشین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کی نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی نا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ اخلاق کا نام صرف ہنسنا اور کسی کو ہنستے چہرے کے ساتھ مل لینا، ایک اخلاق تو وہ ہے نا جو انگریز پیش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کندھا بھی لگ گیا تو ایکسکیوز می، تھینک یو، سوری۔ یہ سارے مصنوعی اعمال ہیں، مصنوعی اعمال ہیں۔ قدم قدم پہ ایکسکیوز می، بات بھی کرنی ہے تو ایکسکیوز می، میں آپ سے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ ایک اخلاق وہ ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو حسین بنا دیتے ہیں، عقائد کو بھی اعمال کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اخلاق کو صحابہ کے اندر منتقل فرمایا، اور اس امت کے اخلاق بھی مکمل کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اس کا پورا نمونہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے، پورا مکمل نمونہ ملتا ہے۔ السلام علیکم سے لے کر زندگی کے تمام اعمال سے گزرتے ہوئے قبر میں اتارنے تک، اور جب تک ہم زندہ ہیں اس کے بعد ہم نے اس قبر والے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یعنی کوئی زمانہ بھی
امت مسلمہ کے اخلاق سے خالی نہیں ہے کہ ہم نے کیا حسن سلوک کرنا ہے مرنے والے کے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ اخلاق کے اندر تو کھانا کھانا بھی ہے، کیسے کھانا ہے، استنجا کرنا بھی اخلاق کے اندر ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، کسی سے ملاقات کیسے کرنی ہے، سلام کیسے کرنا ہے، سلام کا جواب کیسے دینا ہے، بازار میں چلنا کیسے ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، گفتگو کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ سب کچھ اخلاق میں شامل ہے۔ ایک آدمی، ایک عالم دین بہت نیک ہو، اللہ والا ہو، سب کچھ ہو، پاس سے گزر جائے سلام بھی نہ کرے تو کہاں گئی وہ سنت؟ گویا کہ علم نافع نہ ہوا۔ علم تب ہی نافع ہوگا جب اس کے ساتھ اخلاق ہوں گے۔ اخلاق ہی تو بنیاد ہے، علم کی بھی عمل کی بھی۔ اچھا، پھر کسی نے اگر سلام کر دیا، بہت ہی کوئی نیک آدمی ہو، بہت صاحب علم ہو، اللہ اکبر، تقوی کی انتہا پہ ہو، تقوی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی کے اندر خشونت اور تکبر پیدا ہو جائے، تقوی تو ان چیزوں کو ختم کرتا ہے، تواضع پیدا کرتا ہے، علم بھی تواضع پیدا کرتا ہے، حلم کی صفت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو مجھے کوئی سلام کرے تو میں اپنے موڈ میں ہوں، وعلیکم السلام، میں ایسے غصے میں جواب دوں گا تو میرا علم ضائع ہو گیا، اس لیے کہ میں نے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا۔ علم تو مجھے کہتا ہے کہ سلام کا جواب جو ہے وہ زائد اگر اس نے السلام علیکم کہا تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اس نے ورحمۃ اللہ کہا تو آپ وبرکاتہ بھی ساتھ لگا دیں جواب میں، آپ متبسم چہرے سے اس کو ملیں اور خلوص نیت سے یہ جواب دیں اور دل سے اس کے لیے دعا نکلے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، میرا بچپن تھا تو لوگ ان کے ساتھ بھاگ بھاگ کے مصافحہ کر رہے تھے۔ اب بھی ایسے ہی ہے، طلباء میں ہم مسلمانوں میں ہوتا ہے، کوئی بزرگ آ جائے تو مصافحہ کر لیں، وہ ساری زندگی ایک یادگیری رہتی ہے کہ ہم نے فلاں بزرگ سے مصافحہ کیا تھا، ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کی بات سنی تھی۔ تو وہ اگر اخلاق کا مظاہرہ نہ کریں تو ساری زندگی دل پر اثر رہے گا۔ اچھا، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ مصافحہ کر رہے تھے، مسجد کی سیڑھیوں سے وہ اتر رہے تھے، تو انہوں نے جھٹک دیا لوگوں کو، ہٹو بولے، کیا تنگ کیا ہوا ہے ہم نے، ہٹو بولے، میں نہیں کرتا مصافحہ۔ اچھا، ہم بھی چھوٹے تھے، ہم نے کہا اچھا بھی ہٹو پرے کیا، ہم قریب ہی نہیں آتے، جاؤ کام کرو اپنا، بڑے ہو گئے، اپنی جگہ بڑے ہو گئے، ہم پر کیا بزرگی کا زور ہے۔ لیکن ہمیں ان کے مقام کا اندازہ نہیں تھا نا، ہم بھی تو بچے تھے، پتہ نہیں بیچارے کس کیفیت میں تھے اس وقت، آدمی پر کیفیات بھی تو ہوتی ہے نا، لیکن اس کا اتنا برا اثر ہوا طبیعت پر، ہم نے مصافحہ ہی نہیں کیا۔ لیکن پھر جب ان کو دیکھا ایک طویل عرصے کے بعد تو ان کی طبیعت میں اتنی نرمی آ چکی تھی کہ کوئی مصافحہ کرتا تو وہ ہاتھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، جواب دیتے تھے، پیار کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا۔ تب جا کے وہ اثر ظاہر ہوا اس اخلاق سے۔ تو اخلاق بہت ضروری ہے۔ قاسم علوم میں حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے تو وہ خود سنایا کرتے تھے کہ میں مفتی صاحب سے سبق پڑھ کے پھر حضرت امیر شریعت کے پاس آ جاتا تھا، ان کی بیٹھک میں بیٹھ جا، شاہ جی یہ مجھے اپنی ٹوپی دے دیں، یہ رومال دے دیں، میں دھو دیتا ہوں، یہ کرتا دے دیں مجھے، میں دھو دیتا ہوں، میں آپ کے سر کو تیل لگا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں بے تکلف بھی بہت ہو جاتا تھا ان کے سامنے، کئی باتیں ایسی بھی کہہ جاتا تھا جو میں کسی اور بڑے کے سامنے نہیں کہہ سکتا، کہہ جاتا تھا اور وہ سن لیتے تھے۔ تو ایک دن ایک منظر تھا کہ مدرسہ سے ایک طالب علم آیا قاسم علوم سے، بیٹھا رہا مغرب تک شاہ جی کے پاس بیٹھا رہا، پھر رونے لگ گیا۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میرے پاس
4 آنے ہیں، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی شان کے لائق نہیں۔ اچھا اس وقت 4 آنے جو ہے نا، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، 4 آنے کا 1 کلو دودھ آ جاتا تھا، اور ہمیں جو خرچ ملتا تھا وہ 1 آنا یا 2 آنے خرچ ملتے تھے، اس میں سے بھی آدھا آنا خرچ کر کے آدھا بچا لیتے تھے، ہماری جیبیں چیزوں سے بھر جاتی تھی، اتنی قیمت تھی پیسے کی۔ تو شاہ صاحب نے کہا اللہ کے بندے اتنی بات سے تم پریشان ہو گیا، رو تو یوں اپنے ہاتھ کر دیے کہ لاؤ یہاں رکھو، تو اس نے 4 آنے رکھ دیے۔ تو شاہ صاحب نے ان کو چوما، سر پہ رکھا، پھر جیب میں ڈالا، اس کو پیار کیا۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگا نا، اس کو فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، وہ ایک دوسرا دروازہ تھا گھر کا، اس کے آگے ڈیوڑی بھی بنی ہوئی تھی۔ پرانے زمانے میں یہ تہذیب تھی کہ باہر والے دروازہ جو ہے اس کے آگے ایک ڈیوڑی بنی ہوتی تھی، آگے دیوار ہوتی تھی، پردہ ہوتا تھا، تاکہ اگر دروازہ کھلے بھی تو باہر والے کی نظر گھر میں نہ پڑے۔ اب تو دیوار بھی چھوٹی رکھتے ہیں کہ باہر والا چلتے ہوئے دیکھ لے کہ بی بی کیا کر رہی ہے، بابو کیا کر رہا ہے۔ اب یہ تہذیب ہے۔ پھر جب کوئی اندر آ جاتا ہے تو پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، جی گھر کی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ بھئی دیوار ہی آپ نے چھوٹی رکھی ہے تو مولوی صاحب یہاں کیا کرے گا؟ تو خیر وہ ڈیوڑی میں آ گئے، باہر سے گلی سے وہ طالب علم آ گئے، تو شاہ صاحب نے اس کو پیار کیا، اس کو کہا کہ میری جیب میں ہاتھ ڈالو، جو کچھ ہے نکال لو، نکال لو۔ وہ کہتا ہے جی میں بڑا شرمسار ہوا۔ شاہ صاحب کہنے لگے نہیں بس نکال لو، میں نے تمہارا ہدیہ قبول کیا نا۔ تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ خود دے دیں۔ تو فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کہ، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے کسی دوست کا ہاتھ اپنے سامنے ایسے دیکھوں، میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے سامنے ایسے ہاتھ کرے، میری جیب میں ہاتھ ڈالو، بس جو ہے نکال لو۔ تو اچھے خاصے پیسے تھے، وہ نکال کے لے گیا۔ مولانا کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا، مولانا یاسین کے ساتھ۔ فرماتے میرے بھائی تھے، وہ سیلاب آیا اور وہ جھنگ کے علاقے میں، واسو علاقہ ہے وہاں رہتے تھے، وہ فوت ہو گئے سیلاب میں ہی بیچارے۔ تو میں بڑا غم زدہ تھا، دل گرفتہ تھا، ملتان میں آیا، میرے پاس کرایہ بھی واپسی کا پورا ہی نہیں تھا کوئی، یہ کیفیت تھی۔ تو شاہ صاحب کو ملنے آ گیا، مجھے بڑا حوصلہ دیا، صبر کی تلقین کی، اور جاتے ہوئے پھر مجھے ایسے ہی فرمایا میری جیب میں ہاتھ ڈالو، جو کچھ ہے نکال لو۔ میں نے کہا شاہ جی آپ خود دے دیں۔ کہتے ہیں نہیں، تم میرے دوست ہو، میرے بھائی ہو، تو میں نہیں چاہتا میرے سامنے ایسے ہاتھ کرو، تم یہ ہاتھ اللہ کے سامنے ایسے کرو، بس جاؤ میری جیب میں سے نکال لو جو کچھ ہے۔ تو کہتے میرے لیے تو یہ بڑی نعمت تھی، میرے پاس تو پیسے بھی واپسی کے نہیں تھے، تو میں نے نکال لی۔ یہ جو بزرگوں کے جو واقعات ہیں، یہ صحبت، یہ ساری زندگی وہ ہمیں سناتے رہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ایسے دور رس ہیں۔ ہمارے ماضی قریب میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، کمال آدمی تھے۔ امیر شریعت کے ایک فرزند مولانا طاء المومن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد بھی تھے، اور وہ خانقاہ سراجیہ میں رہے۔ جو بڑے حضرت ثانی تھے مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ساتھ رہے۔ پھر ان کے بعد مولانا خان محمد صاحب کے بھی ساتھ رہے، تو وہاں پڑھتے تھے۔ 1977 کی تحریک چل رہی تھی قومی اتحاد کی، تو حضرت مولانا خان محمد صاحب ملتان تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں جلسوں جلوسوں میں شرکت کے بعد آتا، وہ کوئی جلسے ایسے تو نہیں تھے جن میں لوگ اب واپسی پر لفافہ جیب میں ڈالیں، وہ تو تحریک چل رہی تھی، تو پلے سے لگانا پڑتا ہے وہاں۔ تو میری بالکل فلوس نہیں تھا، ختم، خالی تھی جیبیں۔ تو میں مولانا سے ملنے گیا، مولانا خان محمد صاحب یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بڑی محبت کی۔ جب میں واپس آنے لگا نا، تو ان کے خادم تھے حضرت حافظ محمد عابد صاحب، جو حضرت مولانا عبداللہ کے ان کے بیٹے تھے، مرشد زادے تھے۔ ان سے کہا کہ عابد صاحب یہ میری واسکٹ اتاریں اوپر سے، وہ کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی، واسکٹ اتاری تو یوں اٹھا کے نا، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پہن لو، چلو جاؤ۔ واسکٹ پہن کر باہر آ گیا، میں سوچتا رہا کہ حضرت کے استعمال میں تھی، کچھ جیب میں کوئی کاغذ ہوگا، کوئی پیسے ہوں گے، کوئی چیز ہوگی،
اتار کے مجھے پہنا دی، جاؤ۔ عجیب بات ہے۔ تو کہتے میں نے گلی میں وہ نکل کے باہر جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پیسے تھے، کاغذ واغذ کوئی نہیں تھا، پیسے تھے۔ تو میرا ہفتہ بہترین گزر گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا سلیقہ ہے، کتنا حسین معاملہ ہے کہ یہ نوبت بھی نہیں آئی کہ وہ دیں اور وہ ہاتھ ایسے کریں، اور یا کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، واسکٹ پہنا کے بھیج دیا۔ یہ محبتیں، یہ ساری چیزیں صحبت سے ملتی ہیں۔ تو آپ کو یہ مدرسہ جو آج جس میں آپ موجود ہیں، اللہ کی بڑی مہربانی سمجھیں، اس کا فضل و کرم سمجھیں کہ ایسا خوبصورت ماحول ملا ہوا ہے۔ اساتذہ جو ہیں یہ آپ کو والدین کی طرح آپ کو لے کر چل رہے ہیں، اپنی اولاد کو جیسے کوئی حفاظت میں لے کے چلتا ہے، شیطانی تمام شرور و فتن سے بچا کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلیں، ایسے آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ان کی قدر کرو۔ آخری بات سناتا ہوں، وقت بہت ہو گیا، آپ نے کھانا بھی کھانا ہوگا، نماز بھی۔ پھر ایک علم ہے جو آپ استاد سے براہ راست سامنے اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کو چلتا پھرتا بھی دیکھتے ہیں، اس کو بولتا بھی دیکھتے ہیں، اس کے معمولات بھی آپ کی نگاہوں میں ہوتی ہیں۔ یہ جو علم ہے نا، یہ بڑا مضبوط اور پختہ ہے۔ جو پڑھا رہا ہے اس کے عمل میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ جو آج آپ سوشل میڈیا سے حاصل کرتے ہیں، نیٹ سے، موبائل پر، سکرین پر آپ دیکھتے ہیں، اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ آپ کی معلومات میں تو اضافہ ہوگا، لیکن آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، نہ آپ کے اندر روحانی درجات بلند ہوں گے، یہ نعمت نہیں ملے گی۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ موبائل پر ہی دیکھ لیں، ٹیلی ویژن تو اب پرانی بات ہو گئی نا، موبائل جو ہر آدمی کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جنگلوں کی فلمیں دکھاتے ہیں، وائلڈ لائف، جانوروں کی، ان کی پوری زندگی کو فلماتے ہیں، پیدائش سے لے کے مرنے تک وہ کیسے زندگی گزارتا ہے۔ تو شیر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، جنگل میں شیر کی فلم بنائی ہے، شیر شکار بھی کر رہا ہے۔ اچھا، آپ بڑے آرام سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک ہے، گزر گیا، چیر پھاڑ کر دی اس نے، وہ یہ گیا وہ گیا، سب کچھ آپ نے دیکھ لیا، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن آپ تصور کریں کہ یہی شیر اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے اصل میں آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے شیر، پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آسان لفظوں میں یہ آپ کا پاجامہ بھر جائے گا۔ اصل شیر سامنے آ گیا تو پاجامہ بھر جائے گا۔ تو بھائی، جو استاد کو سامنے بیٹھ کر دیکھنا، سننا، اس کو چلتے پھرتے دیکھنا، اس کی توجہ کا مرکز بننا، اس کے جو اثرات ہیں، جو نورانیت ہے، جو استاد کی توجہ ہے، وہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں رات کو تقریریں کرتا تھا، دن کو سبق پڑھتا تھا۔ امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ جو جامع اشرفیہ کے بانی تھے، پڑھاتے تھے، ترمذی شریف تک انہی سے پڑھا۔ تو وہ کہتے ہیں میرا اجرا جو ہے وہ تقریروں میں ہو جاتا تھا، دن کو سبق پڑھ لیتا تھا، رات کو اس کا اجرا کر لیتا تھا۔ تو دیر تک جلسے چلتے تھے، واپس آیا تو پھر صبح سبق میں بعض اوقات وہ حاضری کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، توجہ نہیں ہوتی تھی، نیند کا بھی غلبہ ہوتا تھا۔ تو ایک دن عبارت پڑھنے کی باری میری تھی، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کہاں سے عبارت پڑھنی ہے۔ تو پھر جیسے طالب علم ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو میرے ساتھ تھا، میں نے اس کو پوچھا یار کہاں سے پڑھنا ہے، آج میری باری آ گئی۔ حضرت نے فرمایا پڑھو بھائی۔ تو اس نے مجھے کہا ایتھو مار، ایتھو پڑھ۔
تو میں نے عبارت پڑھ دی، الحمدللہ وہ ٹھیک پڑھ دی۔ تو حضرت نے فرمایا اس کا ترجمہ کرو، میں نے ترجمہ بھی کر دیا۔ فرمایا اس کا مطلب بیان کرو۔ تو اب میں نے کچھ دیکھا ہوتا، مطالعہ کیا ہوتا، کچھ تکرار کیا ہوتا تو میں اس کا مطلب بھی بیان کرتا۔ میں نے کہا حضرت وہ نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں مفتی محمد حسن صاحب نے نا اپنی اینک کو نیچے کیا، ایسے اوپر سے دیکھتے ہوئے مجھے کہا کیا کہا عطاء اللہ، مطلب نہیں آتا؟ میں نے کہا حضرت آ گیا۔ پھر میں نے مطلب بیان کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جملہ فرماتے تھے کہ ہم نے دین جو ہے وہ کتابوں سے نہیں پڑھا، ہم نے استاد کی آنکھوں سے دین پڑھا ہے، استاد کی توجہ سے دین پڑھا ہے۔ ایسی توجہ دی انہوں نے کہ حاضر ہو گئی طبیعت، وہ بیان کر دیا۔ تو اس ماحول کو غنیمت سمجھے۔ یہ اتنی بڑی، آپ پتہ نہیں کتنے شر سے، شرور اور فتن سے آپ بچے ہوئے ہیں، آپ قلعے کے اندر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا مدارس اسلام کا قلعہ ہے، واقعتاً قلعہ ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا کچھ ہے۔ استغفر اللہ، انتہائی متعفن، انتہائی غلیظ، اور ہمارے دین، ہماری تہذیب، ہمارے عقائد اس کے بالکل متصادم، متوازی اور مقابل ہے سب کچھ۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ ہمارے بعض طالب علم جو ہیں وہ مدرسے سے باہر نکلتے ہیں نا، ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی مانگ بھی ٹیڑھی نکال لیتے ہیں کہ ہم چوڑے بازار سوڑے، پھر وہ ایسے کر کے چلتے ہیں۔ حالانکہ وہ کہنا اس کو بھی مولوی ہے جس نے، اور صوفی اور مولوی۔ بھائی جس وردی میں آپ ہیں اسی میں رہیں، فخر سے جائیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ آخری دور میں چادر باندھ کری، اور سلوار ہی نہیں پہنی، چادر باندھتے تھے۔ بڑے سے بڑا جلسہ اس میں چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کیا ہے جی آپ نے سلوار نہیں پہنتے؟ کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں تو اس پہ عمل کر رہا ہوں، آگے چلو۔ تو شاہ جی کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا، عطاء المحمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا وہ شلوار پہنتے تھے، اس کے بعد انہوں نے چادر باندھ لی۔ ساری زندگی ایک جوڑا پہنا ہوا، ایک انہوں نے رکھا ہوا، بس دو جوڑے میں زندگی گزر گئی۔ خضر کا جوڑا، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کافی عرصہ مدینہ طیبہ میں رہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس رہے۔ تو ان بزرگوں سے ملتے تھے، مولانا علی میاں ابو الحسن الندوی آ گئے، مولانا منظور نعمانی آ گئے، ان سے ملتے تھے۔ تو کسی دوست نے نا لندن سے ان کو ٹکٹ بھیج دیا کہ آپ ایک چکر لگا لیں یہاں۔ تو وہ اسی طرح انہوں نے کرتا پہنا ہوا اور دھوتی باندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ تو وہ ایک ایئر لائن تھی KLM، وہ ایمسٹرڈم سے ہوتی ہوئی لندن جاتی تھی۔ تو کہتے پہلے تو جب میں وہ بورڈنگ کے لیے گیا، امیگریشن ہوئی تو مجھے وہ دیکھتے تھے نیچے سے اوپر تک، کہتے تم لندن جاؤ گے؟ میں نے کہا We are going to London. I am going to London. میں لندن جاؤں گا۔ میں نے کہا ایسے جاؤ گے؟ میں نے کہا ایسے ہی جاؤں گا۔ سوفٹی پاؤں میں پہنی ہوئی تھی، بس ٹھیک ہے جیسے زندگی چل رہی تھی۔ تو جہاز میں بیٹھا تو میں نے وقت دیکھا کہ یہاں کے وقت کے مطابق اس وقت جہاں سے جہاز گزر رہا ہے ظہر کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے جہاز میں کھڑے ہو کر قبلے کا تعین کیا کمپاس سے، اور اس کے بعد میں نے وہاں اذان دے دی کھڑے ہو کے۔ اب اس میں اکثریت تو غیر مسلموں کی تھی، چند مسلمان تھے، لیکن میں نے اذان دے دی، اپنا پیغام پہنچا دیا، کوئی شرمساری نہیں ہوئی، قطعاً کوئی احساس کمتری نہیں ہوا۔ تو لوگ بڑے متوجہ ہوئے، بلکہ انگریزوں نے بڑی توجہ سے اذان سنی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو آ جائے بھائی، یہ پیچھے کیبن بنا ہوا ہے، یہاں جماعت کرا لیں۔ تو وہاں ہم نے نماز بھی پڑھ لی، 2-3 آ گئے۔ راستے میں ایمسٹرڈم جو ہے وہ رکی، فلائٹ وہاں سٹے تھا اس کا 2 گھنٹے کا، تو وہاں عصر کا وقت ہمیں مل گیا۔ تو میں نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر قبلے کا تعین کیا اور وہاں میں نے اذان دے دی، اور اس کے بعد میں نے اعلان کیا بھی اینی مسلم۔ تو 10-12 بندے نکل آئے کہ جی ہاں مسلمان ہیں۔ میں نے کہا جی آج نماز پڑھتے۔ تو ہم نے وہ چادریں بچھائیں اور وہاں، اور وہ ہماری فلمیں بنا رہے تھے، فوٹو بنا رہے تھے، لک دس مولوی کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔
بھائی وہ وہی کر رہا ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں قطعاً کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہم فخر کے ساتھ، آج آپ دیکھ لیں نا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو مصلی پہ بھی دیکھ لیا کرو ان کو. ان کی گفتگو میں اخلاق ہے، یہ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں. تحمل ہے، بردباری ہے. اور میں نے عام گفتگو میں کبھی نجی مجلس میں آدمی زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے، پتہ چلتا ہے آدمی کیا ہے. تو اخلاق سے گرا ہوا لفظ میں ان کی زبان سے نہیں سنتا. کتنی ہی بے تکلفی کی مجلس ہو، وہ اپنے منصب اور اپنے وقار کو ملحوظ رکھتے ہیں. تو آپ کا منصب ایک دینی طالب علم کا منصب ہے. اس کا لحاظ کریں جہاں بھی جائیں کہ میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے، میں کہاں رہتا ہوں، کہاں پڑھتا ہوں، میرے کون استاد ہیں، میرے والدین کیسے ہیں. مجھے اس کے مطابق گفتگو کرنی ہے، اس کے مطابق مجھے معاشرے کے اندر اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے. متصادم ہوں گے تو پورا طبقہ بدنام ہوگا. دیکھو جی مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں. تو ہماری طرف تمام جتنے بھی ابالسہ اثر ہیں نا، جتنے بھی شیاطین ہیں، ان کی توپوں کا رخ ہماری مولویوں کی طرف ہے. اس لیے کہ دین بچایا ہوا ہی مولوی نے. یہاں مولانا خیر محمد جلندھری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیطان کا جو اصل مورچہ ہے نا، جو اس کا مرکز ہے، وہ مولویوں کا گھر ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ مولویوں کا گھر ہے. کہ باقی تو ہر جگہ میں نے شر کو پھیلا دیا، لیکن اصل تو مورچہ یہ ہے کہ مولوی کی اولاد کو بے دین کرو، مولوی کی اولاد کو گمراہ کرو. یہ قرآن نہ پڑھے، یہ اسکول جائے، کالج جائے، یونیورسٹی جائے، قرآن نہ پڑھے. تو یہاں محنت کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نعمتیں منتقل کریں. یہ قرآن پڑھ کر وہاں پہنچے اور ان کو بھی قرآن کی تعلیم دے جا کے. یہ حدیث پڑھ کر ان اداروں میں پہنچے اور وہاں اپنا پورا عملی نمونہ پیش کر کے ان کو متاثر کرے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ بنے، روزانہ پشاور سے لاہور درس قرآن دینے آتے تھے. پشاور سے لاہور. مولانا احمد علی لاہوری کی مسجد میں دورہ تفسیر چل رہا تھا، تو مفتی صاحب نے جو سرکاری جہاز تھا نا، اس کو کہا کہ مجھے روز لے جایا کرو، روز لے آیا کرو. میں کون سا تم سے، اور دوسرے اخراجات تو میرے ہیں ہی نہیں جو باقی وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں، میں تو وہ اخراجات نہیں کرتا. تو میں اس سرکاری جہاز کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا. تو وہ روزانہ صبح پشاور سے فلائٹ اسپیشل آتی لاہور. 40 روزہ دورہ تفسیر تھا، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہوا تھا. تو سبق پڑھا کے یہ 3 گھنٹے کا ان کا ٹوٹل بنتا تھا دورانیہ. تو واپس پشاور چلے جاتے تھے. کوئی لائے نا، کوئی مثال ایسی لائے، ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. وزیر اعلیٰ کہاں جا رہے ہیں؟ دورہ تفسیر پڑھانے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا. تو اپنے اساتذہ کی توجہ میں رہیں، ان کا احترام کریں، ان کو چلتے پھرتے دیکھا کریں، ان کو بولتے دیکھا کریں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب ان کو دیکھیں نا تو محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کے خوبیاں تلاش کریں، ان کی نقائص پر نظر نہ کریں. اگر تو نقائص پر نظر کی نا، یہ چلتا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، ٹیڑھا چلتا ہے، بولتا ہے تو اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، اس کی آواز ٹھیک نہیں ہے، تو بس پھر آپ عیب ہی تلاش کرتے رہیں گے، پھر خوبی آپ کو نظر نہیں آئے گی. استاد کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں، وہ بھی تو انسان ہے نا. تو آپ خوبصورت ہوتے چلے جائیں گے، وہ خوبیاں آپ کے اندر منتقل ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کی قدر کریں. ہاں، اور آخر میں ایک اعلان ہے. ہم یہاں دار بنی ہاشم میں سالانہ ایک کورس کرتے ہیں، ختم نبوت کورس، محاضرات ختم نبوت. تو اس کے اندر ہم اور بھی مختلف موضوعات ہیں، ان پر بھی مختلف شعبوں سے لوگوں کو بلا کے ان کے دروس کرواتے ہیں، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں مختلف شعبوں سے. علماء بھی آتے ہیں، غیر علماء بھی آتے ہیں، جو جس کا شعبہ ہے. تو یہ وفاق کا امتحان ختم ہوگا 4 مارچ کو، جمعرات کو، تو بلکہ 3 کو، ہاں 4 کو جمعہ ہے،
تو 5 کو یہ کورس شروع ہوگا جو 15 مارچ تک چلے گا۔ تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، خاص طور پہ دورہ حدیث کے طلباء اور تخصص کے طلباء، ان میں سے جو بھی تشریف لانا چاہیں رابطہ کر لیں ہمارے ساتھ، اور قاسم العلوم کا حصہ اس میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اساتذہ سے بھی درخواست کروں گا کہ کچھ طلباء ہمیں دے دیں، 2-4 جو ہیں اس میں شریک ہو جائیں، تو انشاءاللہ نفع ہوگا اس کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من كل داء وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاكم الله تعالى أحسن۔